بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سابق صدر پرویز مشرف کی ابتدائی زندگی اور آرمی چیف بننے سے لے کر بعد تک کی زندگی کے پہلوؤں کا تاریخ کے حوالے سے جائزہ لیں گے۔ پرویز مشرف کے خاندانی پس منظر کی نشاندہی ایک آوارہ آدمی کے حوالے سے ہوتی ہے، اس کے باوجود اسے ایک مؤثر سیاستدان بننا تھا۔ اپنے 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر پیدا ہوئے، مشرف دہلی میں ایک متوسط درجے کے خاندان میں پیدا ہوا۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان میں ہجرت کی۔ اس کا خاندان کراچی میں آباد ہو گیا۔ اس کا باپ وزارت خارجہ میں ایک ملازم تھا۔ اس کی ماں اپنے دور کی ایک نایاب خاتون تھی، ایک تعلیم یافتہ مصروف عورت تھی جو بین الاقوامی تنظیم برائے لیبر سے ایک لمبے دورانیے سے وابستہ رہی تھی۔ مشرف نے 1964 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور چند ہی ماہ بعد وہ نظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے تقریباً فوج سے نکالا جانے والا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ ماہ بعد دوبارہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر اس کا سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے سے کورٹ مارشل ہو چکا تھا، لیکن کورٹ مارشل کا عمل انڈیا کے ساتھ 1965 کی جنگ لگنے کی وجہ سے رک گیا۔ جنگ کے بعد ایک بہادری کے تمغے نے اسے کورٹ مارشل سے بچا لیا۔ 1971 کی جنگ میں دوبارہ اس نے ایک بہادری کا ایوارڈ حاصل کیا۔ مشرف کی اچھی کارکردگی کے باوجود اس کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی نے اس کا کیریئر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ مشرف نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ میرا آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہونا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف کور کمانڈر منگلہ تھے جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اسے آرمی چیف کا عہدہ سونپنے کے لیے دعوت پر بلایا۔ نواز شریف پہلے ایک دفعہ اپنے ہی آرمی چیف کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیا جا چکا تھا اور اب وہ دوبارہ اس چیز کو وقوع پذیر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت آرمی چیف کے سب سے موزوں اور سینئر امیدوار لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان تھے، جو کہ پاکستان کے ایک مضبوط سیاسی اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مختصراً اس مضبوط بنیاد کی وجہ سے نواز شریف پرویز مشرف کو ہی آرمی چیف بنانے پر بضد تھے۔ علی قلی خان جو ایک ماہر جنرل تھے، انہوں نے نواز شریف کی ناپسندیدگی کو دعوت دے دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنرل وحید کاکڑ، جنہوں نے 1993 میں نواز شریف کو حکومت سے باہر کیا تھا، کے بہت قریب تھے۔ مشرف نسبتاً نواز شریف کی نظر میں ان سب میں سے ایک بیرونی کھلاڑی سمجھے جاتے تھے، جیسا کہ وہ ایک اقلیتی گروپ سے تھے، نہ کہ ایک پشتون گروپ سے تھے۔ اسی وجہ سے مشرف نواز شریف کے مقاصد کے لیے زیادہ مفید تھے، یا کم از کم نواز شریف نے ایسا سوچا ہوگا۔ اس چیز میں زیادہ وقت نہ لگا کہ مشرف نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی کا خیر خواہ نہیں، جیسا کہ پرویز مشرف نے ایک دور رس نتائج کے حامل فوجی آپریشن کی صدارت کی، جو کہ وزیر اعظم سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ جب انڈین فوجی دستوں نے مئی 1999 میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے علاقے سے موسم سرما میں معمول کے مطابق کارگل کی برفانی چوٹی کو خالی کیا، تو پاکستانی فوجی دستوں نے ان کی خالی پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے فوجی دستوں کے درمیان خوفناک جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور نواز شریف کے لیے یہ ایک حیران کر دینے والی بات تھی، اور اس وجہ سے نواز شریف کو مکمل اور پوری جنگ سے بچنے کے لیے اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے اصرار پر تذلیل امیز رعایتوں پر قائل ہونا پڑا۔ اس چیز سے ملکی سطح پر نواز شریف کو کمزور پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ ایک مایوس کن کوشش سے نواز شریف نے اسلام آباد میں سول حکومت اور راولپنڈی میں عسکری قیادت کے درمیان کھنچاؤ کو کم کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا اضافی عہدہ بھی دے دیا۔ یہ غالباً پرویز مشرف کو ذہنی طور پر محفوظ پوزیشن میں کرنے کے لیے تھا۔ مشرف نے اس چارے کو وصول نہ کیا اور اس کی اجازت کے بغیر ایک سینئر کور کمانڈر کو اس کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم سے ملنے کی وجہ سے برخاست کر دیا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے باوجود اس طرح دکھائی دیتا تھا کہ صورتحال جنرل پرویز مشرف کے قابو میں تھی، اس لیے اس نے اکتوبر 1999 میں سری لنکا کے آرمی چیف کی طرف سے آئے ہوئے بہت پرانے دعوت نامے کو قبول کر لیا۔
امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ابھی یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے پاکستان کی تاریخ کے متعلق، تو یہ اس کا پہلا پارٹ تھا، تو یہ حصہ جاری ہے۔ آئندہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری سیریز کی دوسری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ تاریخ کے مختلف اوراق سے مستفید ہوتے رہیں۔